اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے فرسٹ ٹائم بتا رہا ہوں. امریکہ کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے، ان کا ایک 3rd کلاس سیکرٹری، اگر وہ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں 7 جو دنیا کی بڑی فوج ہے. اسمبلی میں آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے مسیح صاحب. کون سی؟ جو حاجہ صف کے بارے میں اپنے بات میرے الفاظ پہ شاید کسی کو اچھے نہ لگیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ الیکشن جیتے ہی ایسے ہی ہیں. ایسے ہی آپ نے ٹی سی کا مطلب سمجھا دیا. ہاں، ٹی سی کر کے انہوں نے ناجائز فیور کر کے جو الیکشن جیتے ہیں. تو پھر تو آپ نے ٹھیک کہا نا. میں نے تو ان کو غلط نہیں کہا کہ جس طرح سے وہ جیت کے آئے ہیں حسنین صاحب، ہارے ہوئے لوگ جیت کے آئے ہیں اور تڑیاں اور باتیں بھی کرتے ہیں اور بڑے جمہوریت پسند بھی بنتے ہیں. تو پھر جو مثال تو میں نے دی تھی جو میری ہوئی ہے وہ تو انج کام سائی نہ چل سی، انج کام نہ چل. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میری آج کی پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں ثناء اللہ مسیح. مسیح صاحب آج کل کے مین آف دا میچ ہیں. سیاسی سفر کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جو اسمبلی میں ہوا وہ بھی بات کریں گے. مسیح صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں میں. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے چہرے پہ خوشی عیاں ہے، یقیناً لوگوں نے جو آپ کو اپریشیٹ کیا ہے. جی، اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے سیاسی سفر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. 2002 میں آپ پہلی دفعہ MNA منتخب ہوئے. سیاسی سفر کس طرح آغاز تھا؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس یا وراثتی سیاست تھی؟ کس طرح ہے سیاست؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے میں حسنین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تشریف لائے. آپ کے نیا پاکستان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یوتھ کے لیے اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جو انقلاب برپا کیا ہے آپ نے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کن الفاظ میں آپ کی تعریف کروں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلاب ہے، ایک نیو انوویشن ہے کہ جس بنیاد پہ آپ جو ہیں وہ نیوز کو، انفارمیشن کو اور انٹرویوز کو جلد از جلد سیکنڈز میں ہیں وہ پہنچاتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اتنے کم عرصے میں اللہ نے آپ کو وہ عزت، وہ مقام اور وہ سٹیٹس دیا ہے جس پہ میں بھی دلی طور پہ خوش ہوں. آپ کو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بیسیکلی ہم زمیندار گھرانے سے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی نو ڈاؤٹ میں یونین کا جنرل سیکرٹری تھا اسٹوڈنٹ یونین کا، اور زمیندار چونکہ گھرانے سے ہیں تو ہمارے زمینداراں کلچر میں جو ہے وہ میرے والد صاحب حاجی حبیب اللہ خان مستی خیل صاحب وہ ہمارے خاندان کے اور گروپ کے سربراہ تھے، اور میرے دادا. تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست تو مجھے گھٹی میں ملی ہے، کیونکہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ سیاست کو عبادت سمجھتے تھے، سیاست کو خدمت سمجھتے تھے. انہوں نے سیاست کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، سیاست کو کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں بنایا. انہوں نے سیاست کے لیے سینکڑوں ایکڑ رقبے جو ہیں، سینکڑوں کنال جو ہیں اللہ کے نام پہ، تو میں سمجھتا ہوں اداروں کو ڈونیٹ کی، ہاسپٹلس کو ڈونیٹ کی، اس نے مسجدوں کو ڈونیٹ کی، جو تعلیمی ادارے تھے ان کو ڈونیٹ کی. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی برتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست تو میری گھٹی میں شامل تھی. ٹھیک ہے. اور دو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جب میں نے فرسٹ ٹائم الیکشن لڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں 2 نشستوں سے کامیاب ہوا. 2002 میں میں MNA پہلا الیکشن میں MNA بھی کامیاب ہوا الحمدللہ، اور میں MPA پہ بھی کامیاب ہوا. اور پھر MPA میں نے ویکیٹ کی اور پھر MNA کو میں نے ریٹین کیا. پھر 2008 میں آپ MPA بنے. تو میں MPA بنا جی. 2018 میں 13 میں مجھے جو ہے وہ میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لڑ رہا تھا. تقریباً 93,000 ووٹ مجھے میری عوام نے دیے اور میں الیکشن جیت چکا تھا. اور 72 آور جو ہے وہ میں الیکشن جیتا رہا. میرے کوئی 22 پریزائڈنگ آفیسرس کو انہوں نے ڈس اپیئر کیا. تو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو اس وقت سیشن ججز ہوا کرتے تھے، انہوں نے DPO بکھر کو ریٹرن میں لکھا کہ ان کو اریسٹ کر کے لائیں. اور 72 آورس کے بعد وہ جو پریزائڈنگ آفیسرس تھے وہ وہاں پہنچے. لیکن آپ کو پتہ ہے 13 کا جو الیکشن تھا جن کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ROs کا الیکشن ہے، تو میرے 15,500 ووٹ ریجیکٹ کر کے مجھے اس الیکشن میں ہرا دیا گیا، اور میرے مخالف کو تقریباً 6,000 کی لیڈ سے جتایا گیا جی. لیکن اس پہ پلڈاٹ نے، اس پہ فوفن نے، اور جو باقی جو الیکشنز کے میٹرز کو کور کرتی ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی کہ چونکہ ان کا ریجیکٹڈ ووٹس کا جو مارجن ہے وہ وننگ ووٹ سے زائد ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 35 پنکچرڈ والے حلقے ہیں،
ان میں میرا جو حلقہ تھا وہ ٹاپ پہ تھا، میرے سے زیادہ میر ظفر اللہ خان جمالی کو ہرایا گیا، ان کے 18,000 ووٹ ریجیکٹ کیے گئے جی، پھر اس کے بعد 15,000 ووٹ میرا ریجیکٹ کر کے۔ اچھا مسیح ہل صاحب، 2018 میں آپ آزاد ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے، پھر تحریک انصاف کو آپ نے جوائن کیا، عمران خان کے قافلے کو جوائن کیا، تحریک انصاف میں کیوں شامل ہوئے، کیا سوچ کے شامل ہوئے؟ دیکھیں جی، ہم بطور جب اسٹوڈنٹ تھے یا سپورٹس میں تھے تو ہم خان سے انسپائر تو تھے، ان کی آنیسٹی، جو ان کی فلانتھراپسٹ تھا، جو انہوں نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا، نیٹ کلین آدمی تھا۔ چونکہ سچی سی بات ہے، پہلے میں نے جوائن اس لیے نہیں کیا کیونکہ خان بھی پالیٹکس میں نئے آئے تھے، تو ہماری جو زمیندارہ سیاست ہے آپ کو پتہ ہے پنجاب کی خاص کر، اور جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے میں، کیونکہ میں ویسے آزاد الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا 13 میں، تو 18 میں جب میں نے جیتا تو میں آپ کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں تو ہیلے گئے تھے، جہاز گئے تھے، لیکن الحمدللہ میں نے خود آ کے، میرے ساتھ 2 MPs بھی تھے آزاد ہمارے گروپ کے، انہوں نے بھی جوائن کیا اور میں نے بھی خان صاحب کو جوائن کیا، اس لیے خان کو جوائن کیا کہ ایک سچا، ایک سچا، ایک نڈر، ایک پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب کو دیکھا۔ دیکھیں جی، میں چونکہ پچھلے 22 سال سے پارلیمنٹ میں ہوں تو میرے سامنے سکرین کھل جاتی ہے۔ مشرف کو ایسے دیکھا جیسے آپ بیٹھے ہیں، میر ظفر اللہ خان جمالی کو بھی پرائم منسٹر دیکھا، پھر شوکت عزیز صاحب کو پرائم منسٹر دیکھا، پھر شجاع حسین صاحب کو دیکھا، چودھری پرویز الہی کا پہلا ٹینور دیکھا چیف منسٹر کا، پھر اس کے بعد شہباز شریف کا ٹینور دیکھا، پھر یہ بزدار صاحب تھے، پھر یہ چودھری پرویز الہی صاحب آئے، پھر اس کے بعد خان صاحب آئے۔ تو جب میں انالیسس میں کرتا تھا تو میں نے کہا یار دیکھیں، ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا، جن کی سوچ عوام کی ہے، جن کی سوچ پاکستان کی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ 76 ایئرز پاکستان کو ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں سچی سی بات ہے ہم ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کوئی چینجنگ یہاں نہیں آ رہی۔ اتنی بڑی یوتھ جو ہے، 70% پاکستان کی آبادی یوتھ ہے، یوتھ کو کیٹر کرنے کے لیے کوئی پروگرام نہیں بنا رہے، ہم ان کو کل کیسے کیٹر کریں گے؟ ان کے لیے کوئی جابز نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اچھا مقام نہیں ہے، پاکستان کے جو گرین پاسپورٹ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ لوگ ہمارے حکمرانوں کے بارے میں جو انٹرنیشنل دنیا ہے وہ یہ کہتی ہے جناب یہ جھوٹے ہیں، یہ ڈوبیس ہیں، ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہے۔ اچھا مسیح ہل صاحب، آپ نے عمران خان کو 2018 الیکشن جیتنے کے بعد جوائن کیا تحریک انصاف کو، تو آج اپنے اس فیصلے کو دیکھ کے کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں دلی طور پہ ایک ریلیف شخص ہوں، الحمدللہ میں اللہ کی ذات کا شکر گزار ہوں اور بڑا مطمئن ہوں، میں بڑا حوصلے والا انسان ہوں اور میں بڑا فائٹر قسم کا انسان ہوں۔ فائٹر؟ بالکل، میں بلیو کرتا ہوں، شریف النفس آدمی ہوں، زمیندار کا بیٹا ہوں، زمیندار ہوں، شرافت کی سیاست کو اوڑھنا بچھوڑنا ہے، لیکن میں اپنے اسٹرانگ نروس کی وجہ سے کہ دیکھیں جی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میری ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ سرزمین ہماری ماں ہے، اس وطن کی سلامتی کے لیے، اس کی کام، اس کو دوام دینے کے لیے، اس کی خود مختاری کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ہمارا خون بھی حاضر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یار حکمران یہاں آئے، انہوں نے اپنے ذاتی بینک بیلنس تو بڑھائے، کارخانے بڑھائے، اپنے لیے تو سوچا، پاکستان کے لیے نہیں سوچا۔ تو خان کے ساتھ میں آزاد جیت کے آیا، نہ کوئی میں منسٹر بنا، نہ کوئی پارلیمانی سیکرٹری بنا، نہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بنا۔ وہ کوئی شرط نہیں تھی رکھی کہ نہ جی، میں نے نہ جی، خان صاحب گواہ ہیں اس چیز کے، اور میں شکر گزار ہوں کہ بڑے بڑے لیڈروں کے ہوتے ہوئے جب فقیر آدمی میں ایسے انگلی کھڑی کرتا تھا تو خان مجھے موقع دیتا تھا، بڑے بڑے لوگ جو تھے ان کو خان نہیں سنتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلف لیس لوگوں کو، ان کو پتہ ہے کہ ہم سیلف لیس آدمی ہیں۔ میں نے میں کوئی حالانکہ سینئر پارلیمنٹیرین ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، اللہ نے مجھے، میں تیسری دفعہ MNA بن رہا ہوں، 2 دفعہ میں MPA کا الیکشن جیتا ہوں، تو 22 سال سے میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں۔ تو کوئی نہ خان نے مجھے کوئی، میں وزیر تھا، نہ کوئی مشیر تھا، نہ کوئی سرکاری تیل یوز کیا، نہ کسی قسم کا یہ تھا۔ جب خان نے کہا ریزائن کرو، سب سے پہلے میں نے ریزائن کر دیا۔ پھر قید و بند کی صحبتیں آپ کے سامنے ہیں۔ سوچا نہیں تھا کہ ہم سب کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، دیکھیں سچی سی بات ہے جی کہ میرے پاس اس سے پہلے بھی کچھ خبریں تھیں جی،
جو خان صاحب کو یہ ہٹا رہے تھے تو میں گاہے بگائے 2-3 ایسے ایشوز تھے جس پہ میں نے خان کو بتایا تھا، جو مجھے انفارمیشن ملی تھی مختلف ذرائع سے کہ یہ خان کو چینج کر رہے ہیں، خان کو ہٹا رہے ہیں. اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے فرسٹ ٹائم بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جنوری 2022 میں میرے سے شہباز شریف نے ووٹ مانگا تھا. آپ کہیں گے خان صاحب کو تو اپریل میں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، تو جنوری میں میرے سے ووٹ مانگا. میں نے خان کو بتایا، میں نے کہا جی شہباز شریف ووٹ مانگ رہا ہے، یہ کیسے ووٹ مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا جی ووٹ مانگ رہا ہے، پتہ نہیں. میں نے کہا جی، میں نے کہا میاں صاحب کیسے ووٹ، اگر یار تم ہمیں ووٹ دو گے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی میں تو خان کے ساتھ جو ہوں تو میں ظاہر ان کے ساتھ ہوں. تو اس بنیاد پہ پھر سچی سی بات ہے حسنین، خان کا قصور یہ ہے کہ خان نے آقا دو جہاں کی حرمت کی جنگ، آقا دو جہاں کی ناموس کی جنگ، آقا دو جہاں کے جنگ جو اقوام متحدہ میں لڑی، اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑی، اور جو پاکستان کا انہوں نے پورٹرے کیا جب لا الہ الا اللہ کہا، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے. سیکنڈلی خان نے غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا. دیکھیں نا جی، جو امریکہ کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے، ان کا ایک 3rd کلاس سیکرٹری، اگر وہ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں 7 جو دنیا کی بڑی فوج ہے، جو اٹامک پاور ہے، ان کے 25 کروڑ عوام کے ملک کے پرائم منسٹر کو یہ کہیں گے اس کو نکال دیں، تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرا، خان نے جو مختلف مواقع پہ پاکستان کا جو ایک پوسچر، جو پاکستان کی ایک ڈگنیٹی جو ہے وہ بیان کی، اور خان صاحب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اسلامک لیڈر بن کے نکل رہے تھے. تو میں نے کہا پھر نہیں، ثناء اللہ یہ سیٹیں آنی جانی چیز ہے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ چونکہ میں اسمبلی کا ممبر بنتا رہا ہوں، ایم این اے بھی دیکھ لی، ایم پی بھی دیکھ لی، پھر مجھے الیکشن ہرایا بھی گیا دھاندلی کر کے. میں نے کہا نہیں، کہ اس شخص کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا چاہے کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے. مسیح صاحب، عمران خان کے ساتھ آپ کا تو 2018 کے بعد ٹائم گزرا، کون سی ایسی بات عمران خان کی آپ کو اچھی لگی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ خان کمال ہے، مطلب اس کوئی جواب نہیں ہے اس چیز کا؟ تعلق تو میرا پرانا ہے. 2002 کی اسمبلی میں میں اور خان صاحب کٹھے تھے. 2002 کی اسمبلی میں کٹھے تھے. جب خان صاحب 2008 میں گرے تھے تو میں ان کو پوچھنے کے لیے گیا تھا. تو میری سلام دعا اور تو عقیدت تو پہلے بھی تھی، یہ بات نہیں ہے. لیکن میں خان اپرائٹ آدمی ہے، سچا آدمی ہے، منہ پہ سنتا ہے، منہ پہ کرنے والا آدمی ہے. جی، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ خان مشاورت نہیں کرتا، خان بڑی سیر حاصل مشاورت کرتا تھا، سنتا تھا ہر کسی کی بات، لیکن بلنٹ ہے، منہ پہ کرتا ہے. اور دوسری جو مجھے سب سے اس کی اچھی بات لگی خان صاحب کی، کہ خان صاحب چاہتا ہے یار کہ سادگی کے ذریعے، نیشنل ڈریس کے ذریعے، یہ ہماری اسٹیم ہے، پاکستانیت ہماری اسٹیم ہے، کہ یہ ہم سب کا یہ جو شلوار قمیض پہنتے ہیں، اپنا جو یہ کلچر کو کہتے ہیں. جی، پھر آپ نے جب یہ کہا کہ میں اگر امپریس ہوں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہوں. جی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سیلینٹ فیچر. میں اگر بات کروں تو میں شاید گزر جائے گی کہ میں بیان کرتے کرتے. نواز شریف کی طرف سے نہیں تھا رابطہ کیا گیا آ جائیں ہمارے قافلے میں شامل ہو؟ نہیں، دیکھیں جی، میں 2013 سے میں ان سے جدا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک بل پیش کیا تھا ختم نبوت کے بارے میں، تو میرے دل میں یہ تھا کہ اگر میں الیکشن آزاد جیت بھی جاتا اور ان کو مسلم لیگ نون کی میجارٹی ہو جاتی اور وہ حکومت بن جاتی، تو میں ان کو ووٹ نہ دیتا، میں پوزیشن میں بیٹھتا، نون کے ساتھ میں کھڑا نہ ہوتا. نون کے ساتھ نہیں کھڑا؟ بالکل نہیں. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی نواز شریف صاحب کہاں پر ہیں؟ نواز شریف صاحب آپ کو نہیں پتا کہاں پہ ہیں؟ ریڈ کارپیٹ استقبال کیا گیا. اخباروں میں بڑی بڑی خبر، وزیر اعظم نواز شریف جنگ میں، مطلب کوئی ایسی خبر نہیں تھی جہاں وزیر اعظم نواز شریف کا ذکر نہ ہو، تو اچانک ایک دم سائٹ پہ کر دیا گیا. دیکھیں جی، ریڈ کارپیٹ استقبال ہوا، اسمبلی ڈیزالو ہوئی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی. ان کے لیے وہ الیکشن نہیں کرا رہے تھے. گورنر زبیر کا آپ نے 1-2 روز پہلے انٹرویو سنا ہے ARY میں،
وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب ہماری میٹنگ ہوتی تھی تو الیکشن مت کرو، خان جو ہے وہ 2/3 سے جیت جائے گا. انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. چیف جسٹس سپریم کورٹ کے آرڈر کو انہوں نے اوبے نہیں کیا، الیکشن کو لمبا کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حالات واقعات بنے. پھر اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کا جلسہ کرایا گیا، بندے بھر کے لائے گئے بائی ہوک اور بائی کروک، اور میاں صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، اسی وجہ سے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. شہباز شریف اسمبلی میں آ گئے دیکھیں جی اب میاں صاحب میرے خیال میں میاں صاحب نے کوئی حالات کو غلط ریڈ کیا، تو انہوں نے میاں صاحب کی سیاست جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دی. کل جو آپ کا ایک نظریہ تھا، کل جو آپ کا ایک مینیفیسٹو تھا، آپ کا ایک نیریٹو تھا، آپ نے بالکل 90 ڈگری پہ یو ٹرن لے کے وہ نیریٹو چھوڑ دیا. تو جس بنیاد پہ آپ پاپولر تھے، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، عوام نے آپ کو جے ٹی روڈ پہ ووٹ دیا. تو پھر جب آپ نے وہ نیریٹو چھوڑ دیا تو پھر عوام بھی اس کو چھوڑ گئی. ٹھیک ہے. مسیح ہیل صاحب، 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے بہت سے لوگ پریس کانفرنس کی، 9 مئی کی مذمت کی، تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا. کچھ لوگوں نے عمران خان پہ الزامات لگائے. تو آپ پہ کتنا مشکل وقت رہا 9 مئی کے بعد؟ کیا کیا چیزوں کو فیس کیا آپ نے؟ ایکچولی دیکھیں جی، میں ان دنوں میں گاؤں میں تھا، حلقے میں تھا، تو مجھے ٹیمپریچر تھا. تو جی میں نے سنی کس طرح خان کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا ہے. ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کو جس بھونڈے انداز میں خان کو، جن خان کی آپ کو پتہ ہے ٹانگ پہ بھی تھا، خان صاحب نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا تھا ہائی کورٹ میں، خان بایو میٹرک کروا رہا تھا. تو کورٹس کے اندر سے جس بھونڈے انداز میں خان کو اریسٹ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. تو میں تو انہوں نے کہا جی کس طرح کوئی خان کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو میرے بڑے بھائی ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے ضلع بکھر کے، اور ہمارے یوتھ نے وہاں چاندنی چوک ایک ہمارا وہاں پہ ایک اسٹیشن ہے MM روڈ پہ جی، وہاں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہوا تھا جی، ہماری تنظیم نے اور سارے ہمارے PTI نے. تو میں نے پھر ان کو رنگ کیا، میں نے کہا یار مجھے بخار ہے، میں نے ڈرائیور کو مجھے بھی لے جاؤ. کہ خان کے ساتھ ظلمت میں کم از کم میرے لیے کوئی ٹیمپریچر معنی نہیں رکھتا. تو میں نے وہاں پروٹیسٹ کیا. پھر 9 مئی کے بعد انہوں نے میرے خلاف پرچے تو دیے، لیکن کوئی سنگین 9 مئی کے واقعات میں چونکہ میں شامل نہیں تھا. جو اس دن جو میں نے اسپیچ کی تھی الحمدللہ وہ لائیو PTI ٹویٹر پہ چلی جی، میری لائیو اسپیچ جی. تو اس کے بعد میں ڈسپیئر بورڈ میں رہا. جو پریشانی، جو ظلم، جو جبر، جو ناانصافی، میں اس کو کیا الفاظ دوں، جو بربریت، چھاپے گھروں میں پڑتے تھے، اتنے چھاپے پڑے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. دو میرے الحمدللہ ہم زمیندار ہیں، زمینداروں کی اولاد ہیں. جہاں ہمارے ڈیرے سے 200 سال پولیس نہیں گزری، وہ چھاپا لگائے، انہوں نے کو 70 چھاپا مارا. اور میرے 4 بھائی ہیں، ہم ڈسپیوٹ موڈ میں تھے، میرے سے بڑے، میرے خاندان کے افراد کو لے گئے جی. یہ بیچاروں کو سیاست سے واسطہ ہی نہیں ہے جی. چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. میرے بڑے بھائی کو گرفتار کیا گیا، وہ تقریباً کوئی کافی دن تک وہ ان کو جیل میں رہے. کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ آپ PTI چھوڑ دیں، ثناء اللہ کہیں PTI چھوڑ دیں، عمران خان کو چھوڑ دیں. میں نے کہا ہم تو آزاد الیکشن لڑے ہیں، آزاد جیتے ہیں، ہم خان کو کیوں چھوڑ دیں؟ ثناء اللہ صاحب، آپ نے سوچا نہیں کہ جہاں پرویز ہٹک چھوڑ گئے ہیں، فواد چودھری نے پریس کانفرنس کر دی تھی، اس کے علاوہ مطلب بے شمار جتنے نام لیے جائیں کم ہے، سب نے تحریک انصاف باری باری روزانہ ایک نئی پریس کانفرنس آتی تھی، PTI چھوڑنے کا اعلان ہوتا تھا. تو آپ نے سوچا کہ یار میں پریس کانفرنس کروں، جانچ رہوں، یہ پولیس آ جاتی ہے، چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے؟ نہیں، میرا ضمیر اس لحاظ سے حسنین مطمئن تھا، میں بڑا کلیئرٹی آف مائنڈ والا آدمی ہوں. وہ دو ٹوک، میں آئین پاکستان کے تحت جس ادارے کا مقام ہے میں اس مقام کے حق میں ہوں، چاہے وہ پاکستان کی آرم فورسز ہوں، پاکستان کی پارلیمان ہو، پاکستان کی انتظامیہ ہو، یا پاکستان کی عدلیہ ہو. جو ان کا مقام آئین پاکستان کے تحت ہم ان تمام کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ریگارڈ کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ود ان دا اسفیئر آف لمٹس جو ہے، اگر یہ ادارے کام کرتے رہیں تو یہ جو مسہیپس ہو رہے ہیں شاید یہ نہ ہو. تو کیونکہ وہ انہوں نے چھوڑ گیا. میں نے کہا دیکھیں جی،
میں خوراک کا ایجنٹ نہیں ہوں، کوئی موساد کا ایجنٹ نہیں ہوں، شریف آدمی ہوں، بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں. کوئی ایسی ہم نے بات نہیں کی جی جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی ادارے یا پاکستان کے کسی قانون مروجہ قوانین کی خلاف ورزی ہو. میں نے کہا نہیں، میں اپنی عزت کی خاطر، اپنی غیرت کی خاطر، اپنے خاندان کی غیرت کی خاطر میں عمران خان کے ساتھ رہوں. اللہ نے کامیابی عطا کی. مجھے آپ کو بتاتے ہوئے میرے پیچھے لگے رہے. میرے خاندان کے 5 نامینیشنز پیپر تھے، تمام کے تمام ریجیکٹ کر دیے گئے. میں پاکستان کا واحد پارلیمنٹیرین تھا. جب نامینیشن پیپر کے لیے میرے نامینیشن پیپر میرا لائر لے کے گیا، انہوں نے سے چھین کے پھاڑ دیے. میں واحد پارلیمنٹیرین تھا اور کینڈیڈیٹ تھا جن کی تجویز اور تائید کنندہ کو ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اریسٹ کر لیا گیا. ان کو 48 آورز کے بعد ہم نے سیشن جج کو بطور جسٹس آف پیس اپلیکیشن دے کے ان کو ریلیز کروایا. پھر اس کے بعد ریجیکٹ جو ہمارے نامینیشن پیپر ہوئے، پھر میں ملتان ٹریبیونل سے بحال ہوا. پھر وہ میرے خلاف گئے لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ میں، انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا بغیر سنے، بغیر سماعت کیے گئے. حالانکہ وہ نان پروسیکیوشن کی بنیاد پہ جو میرا اپوننٹ جن نے کیا تھا وہ خارج ہو گیا. پھر مجھے سپریم کورٹ میں آیا. میں کچھ 26 تاریخ کو سپریم کورٹ سے بحال ہوا جی. اور 8 کو الیکشن تھا. 8 کو میں 4-5-6 روز کے لیے گیا جی. مینس آپ نے الیکشن کمپین 5-6 روز کی. 5-6 روز کی جی. آپ نے ایک سپیچ کی، بڑی وائرل ہوئی تھی. آپ ایک دم پہنچتے ہیں تو وہ جو آپ نے الفاظ کہے تھے آج وہ ریپیٹ کرتے ہیں بکر میں کہے تھے. میں نے وہ عدنان صاحب وہ کہے تھے کہ یہ جو میرے مخالفین تھے یہ کہتے تھے سائیں میرے مخالف آتے ہیں نا سائیں کہ ثناء اللہ خان تے کانٹا لاگے، یہ الیکشن لڑ نہیں سکتا، یہ آ نہیں سکتا، یہ نشان کو نہ ہو سی، یہ کو نہ ہو سی. تو میں وہ آکھا با بھلے شاہ دا میں کہ انج کام نہ چل سی، انج کام نہ چل سی، سنیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پرے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ گلیاں جو ہیں اس میں کوئی نہیں ہوگا، نہیں سامنے کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو ہم مرام کے ساتھ کریں گے. تو میں نے کہا انج کام نہ چل سی. الحمدللہ انج کام نہیں چلا. عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں مجھے تو میرے کہنے پہ انہوں نے نشان ہی نہیں دیا. سمپل جی. کیا نشان دیا تھا؟ انہوں نے لیٹر باکس دیا جی. اچھا سمپل نہیں دیا جی. بات اللہ میں سمجھتا ہوں یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے. میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بے پایا احسان ہے. میرے حلقے کی غیرت مند باز امیر اور عوام کا یہ مجھ پہ اعتماد ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ عمران خان کے نظریے، عمران خان کے نیریٹو اور عمران خان سے عوام کی محبت کا ثبوت ہے. اچھا مسیح صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے 5-6 روز کمپین کی. جی. کتنے ووٹ لیے؟ میں نے 1,06,000. لیڈ کتنی تھی؟ ایک کینڈیڈیٹ سے جو تھے آئی پی پی اسپانسرڈ تھے، لڑے وہ آزاد تھے، ان کو میں نے 40,000 سے ہرایا تھا اور دوسرے کو میں نے 25,000 سے ہرایا تھا. کبھی سوچا تھا کہ الیکشن کبھی اس طرح کا ہوگا کہ کوئی؟ مجھے یہ تو یقین تھا حسنین، مجھے یہ ایسا یقین تھا جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے. مجھے یقین تھا کہ جو عمران خان کہہ رہا تھا نا، میں ان کی بات پہ بالکل منوال لے رہا تھا. کیونکہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں تو ہمیں پتا تھا کہ پبلک کی جو سوچ ہے، عوام کی جو سوچ ہے، جو نیریٹو ہے، جو ظلم، جو ذاتی، جو بربریت، اور جس کاز کے لیے خان کھڑا ہے، کاز، وہ نظریہ، وہ نیریٹو، اس پہ پھر عوام نے دیکھ لیا. ہمارا اپنا بلہ چھینا گیا، ہماری پارٹی کو بین کیا گیا. ہمیں جو گندے ترین روئے زمین کے جو انہوں نے دیے، کیا کہتے ہو، وہ سمبل الاٹ کیے، اس کے باوجود عوام نے ہمیں بھاری لیڈ سے جتوایا ہے جی. ٹھیک ہے. اسمبلی میں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. کوشش کرتا ہوں کہ عوام کی حق کا نمائندگی ادا کروں اور عوام کے حقوق کی جنگ لڑ سکوں. اور جو میری پرسپشن ہے، جو میری سوچ ہے، جو میرا نظریہ ہے، جو میں نے سیکھا ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کی، میرے پاکستان کی، میری دھرتی کی جو ہے وہ خدمت کر سکے. ذکر کر لیا جائے. جی جی پلیز. اسمبلی میں آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے مسیح صاحب. کون سی؟ جو حاجہ صاحب کے بارے میں اپنے بات نہیں، ایکچولی میں حاجہ صاحب کا احترام کرتا ہوں. یہ بات نہیں ہے ایسی، چونکہ میرے ان سے تعلق آدمی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، 2002 سے ہمارے. اگر میری آپ سپیچ کا سیکوینس دیکھیں
تو میں اس سیکوینس کے مطابق ان کو کہہ رہا تھا. تو میں وہ دراصل جو سرائکی میں ہمارا یہ ضرب المثل ہے, لیکن شاید چونکہ خواتین وہاں بیٹھی تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے شاید یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. کہنا میں دراصل جو چاہ رہا تھا جس میں اصل میں یہ کہتے ہیں کہ جو ناجائز فیور لے نا جی, جو انہوں نے ہم پہ ظلم کیا, جبر کیا, فسطائیت کے پہاڑ کے, جو ہم بطور احتجاج جو ہمارے سینوں کے اندر جو پھٹ ہے, جو ہمارے دماغوں کے اندر جو وہ ایگریشن ہے, جو غصہ ہے, اور یہ جو پھر ہمارے زخموں کو پہ نرم نمک ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں, خود ساختہ جمہوریت کے چیمپئن بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, جن کا ماضی خود داغدار ہے, جو خود جو ہیں یہ ان کی گورنر جیلانی کی کیاریوں میں اور ماشاءاللہ کی کیاریوں میں ان کی پارٹی بنی, پنپی اور جوان ہوئی. پھر 90 کے الیکشن میں جب یہ پرائم منسٹر بنے, جن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ورڈکٹ ہے. اچھا مسیح صاحب, لیکن پتہ نہیں یہ آپ شائع بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے, جو ورڈکٹ سپریم کورٹ کا, آپ نے پتہ ہے سپریم کورٹ کا کیا ورڈکٹ ہے؟ جی بتائیں. سپریم کورٹ کا ورڈکٹ یہ ہے کہ انہوں نے پیسے لیے, ان کے خلاف اسلم بیگ صاحب نے وہ سٹیٹمنٹ دیا ہوا سپریم کورٹ میں, ڈی جی ISI جو دورانی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے, انہوں نے ہم سے پیسے لیے, دھاندلی کر کے یہ وزیر اعظم بنے, اور اس الیکشن کو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہوں نے کہا تھا کہ اس الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ ٹرم کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. سیالکوٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری ترجمانی کی ہے. دیکھیں جی, مجھے جتنے ٹیلی فون آئے ہیں جس پہ سوشل میڈیا پہ دوستوں کے, ساتھیوں کے, کہ وہ حسنین صاحب بات یہ ہے کہ میری الفاظ کا چناؤ تو غلط ہو سکتا ہے, میرے الفاظ کے چناؤ پہ تو آبجیکشن ہو سکتا ہے, میرے الفاظ پہ شاید کسی کو اچھے نہ لگیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ الیکشن جیتے ہی ایسے ہی ہیں. ایسے ہی آپ نے TC کا مطلب سمجھا دیا. ہاں, ٹی سی کر کے انہوں نے ناجائز فیور کر کے جو الیکشن جیتے ہیں. اصل میں کہنا تو میں TC چاہ رہا تھا, تو وہ میری سلپ آف ٹنگ سے یہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مسیح صاحب, خان صاحب جیل میں ہیں, تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ کا لیڈر 1 سال ہونے والا ہے جیل میں, جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ کمرے کا جو جیل کا پنکھا وہ بند کر دیا جاتا ہے, یہ جون جولائی کی گرمی, کیا کہیں گے آپ؟ بڑا افسوس کا مقام ہے. میں پرسوں لاسٹ تھرسڈے کو خان صاحب سے ملاقات کر کے آیا ہوں. کیسی رہی ملاقات, کیسے دکھ رہے تھے؟ خان صاحب ہائی اسپرٹس میں تھے, بالکل فریش تھے. خان صاحب کی وہ میں سمجھتا ہوں وہ چہرے کی جو رونق تھی, جو ان کی آئیز میں نے کنٹیکٹ کر کے دیکھا, وہ بالکل ایک عقابی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. اور وہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے جو کاز کے لیے میں جیلوں کے اندر ہوں, ناجائز طور پہ خان کے خلاف جھوٹے پرچے کر کے سیاسی انتقام کے طور پہ رکھا گیا ہے, اور ہماری نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ سارے جھوٹے پرچے ہیں. یار یہ بات حسنین کہتے ہیں نا ہمارے دوست, ہمارے مخالفین, یہ کرٹکس, کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا. 9 مئی سے پہلے خان کے خلاف کتنے پرچے ہو چکے تھے؟ 144 پرچہ خان کے خلاف ہو چکا تھا. خان کے خلاف جو ہمیں 25 مئی کو جو مارا گیا, جو بھونڈے انداز میں ہمارے پہ ظلم اور جبر اور ناانصافی کی گئی, ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا, جو خان صاحب کے آپ دیکھیں جی انہوں نے جھوٹا مقدمہ قائم کر دیا کوئٹہ میں, تو وہ صرف سگنیچر کروانے کے لیے آئے ہیں. تو بھائی DIG کو پوری فوج لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو انہوں نے سپاہیوں کی فوج ظفر موج کھڑی کی ہوئی تھی, وہ نارمل روٹین میں آئے روز جاتے ہیں, لوگ جاتے ہیں سگنیچر کراتے ہیں, اگر آگے نہ ہو تو لکھ دیتے ہیں جی کہ فلاں بندہ یہاں پہ نہیں ہے, ہم ان کو انفارم کرنے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خان کے خلاف اور PTI کے ورکرز کو ضد و کوب کرنے کے لیے انہوں نے ظلم جبر کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرچے, یہ جیلیں, یہ جھوٹ نہیں جھکا سکا ہمیں, ہمارے عزم کو, ہمارے حوصلے کو, ہماری دلیری کو نہیں جھکا سکا. وہی عمران خان تھے جو زمان پاک میں آپ کو نظر آتے تھے یا بنی گالا میں نظر آتے تھے. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے, مرد میدان ہے, مین آف کرائسس ہے, ایمانی طاقت سے وہ میں سمجھتا ہوں لیس ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں سمجھتا ہوں باترجمہ پڑھ رہا ہے, اور
اس کی جو ایمان جو ہے مزید سے مزید پختہ ہوتا جا رہا ہے. اور میرا بھی ایک ایمان ہے حسنین صاحب کہ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ میں انسان کو اس کی حوصلے اور ہمت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ سلاخیں جو ہیں، یہ جیلیں جو ہیں، یہ ایک دن ہار جائیں گی. عمران خان جیت جائے گا، پاکستان کی عوام جیت جائے گی، حق غالب آئے گا، سچ غالب آئے گا. جب بھی جوڈیشری کو میرٹ پہ فیصلہ کرنے کا ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمات جو جھوٹے ہیں ایسے فضا میں اڑیں گے جیسے روئی اڑتی ہے. 1 سال ہو گیا خان صاحب کو، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان باہر آئیں گے؟ احتجاج عدلیہ پہ آپ کو یقین ہے؟ مس کیا دکھیں گے، کیسے خان صاحب باہر آئیں گے؟ بوجھ تو بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے جو آج کل ریسنٹ جو آپ کے سامنے واقعات آ رہے ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پریشر والی جو بات تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے جی. تو میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور دیکھیں جی، وے فارورڈ کرنا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے. صلح حدیبیہ بھی ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا تھا کفار کے ساتھ جی. اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے کہا تھا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں. ایک فتح مکہ کی سپرٹس بھی ہے، صلح حدیبیہ کی ہمارے ہاں جو اسلامک ہسٹری ہے وہ بھی ہے. دوسرا اگر آپ لیٹسٹ ہسٹری دیکھیں تو نیلسن منڈیلا نے بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا تھا. اس گیون سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ دیکھیں جی اس میں ملک کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بتائیں. کل چائنا کے وزیر نے کیا کہا ہے جی؟ انہوں نے یہ کہا ہے جی، سارے پاکستان لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ جناب دیکھیں جی، آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جب تک یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے جی؟ آپ کا جو برین ڈرین ہو رہا ہے یہاں سے، پاکستان کی 2nd لارجسٹ مائگریشن ہوئی ہے حسنین صاحب. 1947 میں اتنے مائگریشن کر کے ہمارے بہن بھائی بزرگ آئے تھے اس وقت مہاجرین، اس سے سب سے زیادہ ہے. آپ کے انجینئرز، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے پی ایچ ڈی جو ہے یہاں سے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے، ظلم ہے. جب یہ دیکھتے ہیں، جب پاکستان کے لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں تو کوئی بیوقوف ہے یہاں کہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا. یہ جو ہمارا بکاری وزیر اعظم صاحب بھیک مانگنے گیا ہے اور ان کی رسپیکٹ کا اور ان کی ڈگنیٹی کا یہ حال ہے کہ ان کو ڈپٹی میئر لینے کے لیے ہے ملک کے پرائم منسٹر کو، جو اٹامک پاور کا پرائم منسٹر ہے، ان کو چائنا کا ڈپٹی میئر ریسیو کرنے کے لیے آیا ہے. اور اینڈ پہ جو آئے ہیں تو لائے بھی کچھ نہیں ہے جی. بس یہ بتائیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں خان صاحب؟ ایک تو ہوتا ہے وہ جس طرح سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ چھوٹی عید سے پہلے باہر آ جائیں گے، بڑی عید سے پہلے باہر آ جائیں گے. خان صاحب باہر کب آئیں گے؟ انشاءاللہ مجھے کبھی یقین ہے، میرا ایمان ہے، اور انصاف اللہ نے انصاف نے ایک دن غالب آنا ہے. انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان جلد جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں انشاءاللہ. جلد کب تک؟ میں تو ستمبر تک دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. ستمبر تک انشاءاللہ. اگر نہیں آتے تو پھر اس کی وجہ یہ ہے جی کہ خان کے خلاف جو مقدمات تو بڑے سائفر والے تھے وہ تو اڑ گیا ہے جی. جو انہوں نے بشرا بی بی کو پکڑا ہوا ہے، جو انہوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان اسلامک ہے، وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے اور غیر اخلاقی ہے. اس میں بڑی شریعت محمدی بڑی کیٹاگوریکل ہے، کلیئر ہے جی. وہ کو میرے خیال میں لا نہیں ہے، وہ شریعت کا ایشو ہے. تیسرا جو ان کے خیال عبدالقادر والا ایشو ہے جی، عبدالقادر والا ایشو جو ہے جی، پیسے جو جن پہ الزام تھا ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا ہے. انہوں نے پاکستان کے بھیج دیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خزانے میں، نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں آیا، نہ عمران خان نے پیسہ باہر نکالا، نہ اس کا کوئی استعمال کیا. تو خان کے خلاف بن کے سکتا ہے مقدمہ. مسیح صاحب ورکرز جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، آپ بھی ان کے میسیج تو سنتے ہوں گے، ٹویٹر پہ چیک کرتے ہوں گے جو وہ بولتے ہیں، تو وہ گلہ کرتے ہیں کہ پنجاب نہیں نکلتا. آپ کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، سو کیا حل دیکھتے ہیں اس کا؟ نہیں جی، بالکل ورکرز کی جو اپریہنشنز ہیں وہ بالکل جائز ہیں، درست ہیں، لیکن میرا آپ کی وساطت سے ان کو پیغام ہے انشاءاللہ کوئی غافل نہیں ہے. انہوں نے جو میں مارشل لا لگایا ہوا ہے پنجاب میں، اب بھی میرے ڈسٹرکٹ بکھر میں ایک تو کل جمعہ تھا نا جی، کل جو ہوا ہے احتجاج،
اس سے جو پہلے ہم نے جمعہ کا احتجاج کیا تھا اس میں 500 ہمارے ورکرز کے خلاف انہوں نے ذیلی مقدمات قائم کیے تھے، اور ہمارے جو 2 جو ایم این اے اور ایم پی کینڈیڈیٹ تھے ان کو 3 ایم پی اوز میں گرفتار کیا تھا، وہ ابھی تک وہاں 3 ایم پی او لگ رہا ہے۔ بربریت، فسطائیت وہ اپنے عروج پہ ہے۔ یہ دفعہ 188 لگا دیتے ہیں، یہ کسی کو ہلنے نہیں دے رہے، نہ ہم ان کے دفعہ 188 کی پرواہ کریں گے، نہ ہم ان کے کسی جبر اور ظلم کو دیکھیں گے۔ انشاءاللہ عوام کا سمندر نکلے گا۔ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے دیکھا کہ خان کے ساتھ یہ ناانصافی اور ظلم والا جو ہے یہ بند نہیں ہو رہا تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن ہم باہر نکلیں گے انشاءاللہ، پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ پلاننگ چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریر چوک بن جائے گا اور ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ حکمران جہاں سے بھاگ جائیں گے خوف کے مارے۔ ٹھیک ہے مسیح صاحب، آخری سیگمنٹ میں ایک نام لینا ہے، آپ نے 1 لائنر جواب دینا ہے۔ عمران خان۔ عمران خان عزم و ہمت کا نام ہے، جرأت و بہادری کا نام ہے۔ عمران خان پاکستان کی آپ پہ آخری امید ہے۔ عمران خان پاکستان کے استحکام کا نام ہے کہ ہمیں پاکستان 1947 میں ہوا، میں سمجھتا ہوں عمران خان پاکستان کی تکمیل کا نام ہے جی۔ نواز شریف۔ نواز شریف کو بڑا موقع ملا، 3 دفعہ پرائم منسٹر ملا، وہ تقریباً 40 سال تک یہ خاندان جو ہے یہ 1982 سے برسر اقتدار ہے، لیکن وہ ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، تو دراصل وہ اتنے زیادہ بدنام نہیں جتنے زیادہ وہ ہو چکے ہیں، عوام اس پہ ٹرسٹ کرنے کے تیار نہیں ہے، وہ دے آر بائی گانس جی، دے آر بائی گان چیپٹر۔ مسیح صاحب 1 لائنر، یہ ڈیٹیل میں نہیں۔ شہباز شریف۔ بطور چیف منسٹر شہباز شریف بڑے کیپیبل آدمی تھے، ذہین آدمی تھے، بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے جی۔ اور بطور 3۔ لیکن جب پرائم منسٹر آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ناکام ترین پرائم منسٹر ہیں جی۔ ٹھیک ہے محسن نقوی۔ میرے خیال میں جو ظلم، جو جبر، جو زیادتی، جو ناانصافی، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ تاریخ رقم کی جائے گی تو ظلم، جبر اور فسطائیت میں نقوی کا نام سر فہرست ہوگا۔ مریم نواز۔ مریم نواز اب دیکھ تو رہے ہیں آج کل وہ جیسی چیف منسٹر ہے کہ کوئی کام تو کر نہیں رہے، ٹک ٹاک پہ زیادہ نمایاں ہے۔ اب اس میں لوگ تو ان کو کہتے ہیں ٹک ٹاکر چیف منسٹر، تو الیکشن وہ لوز کر گئی ہیں، الیکشن وہ ہار گئی ہیں، عوام نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا، ان کا میں سن رہا تھا کیس لگ گیا ہے۔ مجھے تو یہ خدشہ ہے جو کہ وہ مینڈیٹ تو ان کو ملا نہیں، فارم 47 والی ہے، کہیں ڈسکوالیفائی نہ ہو جائیں جی۔ مولانا فضل الرحمان۔ انتہائی زیرک انسان ہے، میں بطور سیاستدان اگر ان ٹرم آف پالیٹکس میں اور میں دیکھوں تو مولانا انتہائی ذہین آدمی ہے، انتہائی مدبر آدمی ہے۔ اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان نے کوئی بڑا سیاسی لیڈر پیدا کیا تو مولانا فضل الرحمان نے۔ مراد سعید۔ مراد سعید نوجوانوں میں رائزنگ سٹار ہے، ینگ ہے، برائٹ فیوچر ہے اس کا، اور مراد سعید میں سمجھتا ہوں کہ برین ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا ایسیٹ ہوگا، بہت بڑا ایسیٹ ہوگا۔ بہت بڑا ایسیٹ ہوگا۔ میری بات کوئی نوٹ کر لینا، کیا ہوگا؟ بہت بڑا ایسیٹ۔ بہت بڑا ایسیٹ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ مسیح صاحب نے اشارہ دے دیا۔ شیر افضل مروت۔ شیر افضل خان مروت کی بڑی جد و جہد ہے، میں ان کی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے دوستوں کو، یہ ورکرز کو، یہ کسی کو کوئی ہو سکتا ہے اختلاف، لیکن جس ماحول میں، جس جبر، جس فسطائیت کے ماحول میں کہ انہوں نے کام کیا، انہوں نے ورکر کو نکالا، انہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جہاں جہاں پہنچا، اس نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو موبلائز کیا، پی ٹی آئی کے ورکرز کو سینسیشنلائز کیا۔ ووٹ تو خان کو دینے والے تھے عوام، لیڈرز کو انہوں نے ہمیں بلاک کیا ہوا تھا۔ ان کا مین پرپز یہ تھا کہ ہمیں گرفتار کر کے، دیکھیں جی جیلوں سے ہم نہیں ڈرتے، یہ جو فسطائیت کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں نا یہ پارٹی چھڑانے کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں کیے گئے جی۔ جیسے میاں نواز شریف صاحب جیل میں رہے نا، تو ایسی جیل سے اللہ معافی مانگنی چاہیے، جیل اچھی چیز نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پاکستان پی ٹی آئی کے ورکر نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ نکلیں گے انشاءاللہ۔ عمران ریاض خان۔
میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان وہ درخشندہ ستارہ ہے، وہ بہادر انسان ہے، وہ نڈر ہے کہ جس نے رول آف لا، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور آزادی اظہار رائے کے لیے اس سے توانا آواز میں نے کم سنی ہے جی۔ ارشد شریف شہید، اللہ اس کو غری کرامت فرمائے، اللہ شہید کو غری کرامت فرمائے۔ ارشد شریف بہت بڑا نام ہے، اس کا نام صدیوں تک زندہ رہے گا۔ اس نے جتنا ان کو لٹیروں کو، ڈکیٹوں کو، جنہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹا، جتنا اس نے بے نقاب کیا ہے، اتنا اس نے جس عمران خان نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا تا قیامت نام زندہ رہے گا۔ اچھا، مسیح صاحب آخری نام خواجہ آصف۔ خواجہ آصف میں بزرگ آدمی ہیں، عمر کے 72-73 سال میں جا رہے ہیں، میرے خیال میں بس 72 سال کے ہو گئے ہیں نا، تو سائیں ساری پنجابی چاندن جھگا رل ویندے جی۔ کبھی وہ جمہوری بنتے ہیں، کبھی میں اس اسمبلی میں تھا جو اس نے بڑی فیری تقریر کی تھی جس میں انہوں نے گالم گلوچ کیا تھا آرمی کو، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ پھر وہ 90 جو ہے وہ زاویے سے وہ نیچے چلے گئے، پھر خود جو ہے وہ جس لحاظ سے وہ ایم این ایز بنتے ہیں، جہاں جس طرح سے ان کی سیاست کی وہ آبیاری ہوئی۔ میرے بزرگ ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں بزرگوں کا۔ خواجہ صفدر صاحب، آپ کو پتہ ہے حسنین صاحب، خواجہ صفدر صاحب مجلس شورا کے ممبر تھے، جو جنرل ضیاء صاحب نے نان الیکٹڈ اسمبلی بنائی تھی، ان کے وہ ممبر تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے سپیکر بنے، ٹھیک ہے جی۔ پھر میاں سے یہ خواجہ صاحب جس 90 کے اسمبلی کے ممبر بنے، جن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ورڈکٹ ہے، وہ اب بھی ورڈکٹ ہے کہ یہ IGI کیسے جیتی، کہاں سے پیسہ لیا، کیسے یہ مار دے الیکشن میں۔ پھر ان کے کردار جو ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ طے کرتے ہیں، وہ ڈھکی چپی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ جو میں کہتا ہوں یار دیکھیں، غلطیاں انسان سے ہوئی ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوئی ہیں، آگے بھی کہاں جیتے ہیں جی، الیکشن ہار گئے ہیں جی، فارم 47 والے ہیں جی، کہاں جیتے ہیں جی، کہاں عوام نے ان کو ووٹ، کوئی سیٹ بھی نہیں جیتے۔ میں آپ کو انتہائی بابسوخ ذرائع سے بتا رہا ہوں۔ آج حسنین صاحب میری بات نوٹ کر لیں، اللہ الحق ہے، کبھی یہ بات سامنے آئے گی کہ مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں صرف 17 سیٹیں جیتی ہے، اونلی 17، اور ایم پی ایس کی 25 سیٹیں جیتی ہے صرف، سب دھاندلی کر کے، یہ ان کے ہمارے مینڈیٹ کو چھین کے، ڈکیتی کر کے، روز روشن کی طرح چھین کے ان کو بنایا گیا ہے۔ جب بھی اگر عدلیہ فیصلہ انصاف پہ کرے گی، میرٹ پہ کرے گی، جیسے آج کل ٹرائیبیونل کے ایشوز ہیں، آپ دیکھیں گے یہ تمام جعلی، میں نے تو آج پھر اسپیچ میں کہا ہے، میں نے کہا جی اللہ کے نام ہے 99، اللہ کے 99 نام کے نیچے کھڑے ہو جائیں، جو کہتا جائے کہ میں 47 فارم والا نہیں ہوں، اندہ کے بعد ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، ہم 5 سال خاموش ہو کے بیٹھیں گے، ہم ان کے رجیم کو مانیں گے، جو ہمارے اپوزیشن کا کردار ہے ہم وہ ضرور ادا کریں گے، پاکستان کی فلاح بہبود۔ آپ کو لگتا ہے وہ آئیں گے، وہ کھڑے ہوں گے؟ ان کے چہرے دیکھنے والے نہیں ہیں جی، وہاں کو میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں جی، ان کو ایسے لگ رہے جیسے وہ زندہ لاشیں بیٹھی ہیں جی، کو پتہ نہیں ہارے ہوئے ہیں جی۔ تو پھر تو آپ نے ٹھیک کہا نا، میں نے تو ان کو غلط نہیں کہا کہ جس طرح سے وہ جیت کے آئے ہیں، جس طرح سے وہ جیت کے آئے ہیں حسنین صاحب، ہارے ہوئے لوگ جیت کے آئے ہیں اور تڑیاں اور باتیں بھی کرتے ہیں اور بڑے جمہوریت پسند بھی بنتے ہیں، تو پھر جو مثال تو جو میں نے دی تھی جو میری ہوئی ہے وہ انج کام سائیں نہ چل سکے۔ بہت شکریہ مسیح صاحب، بہت شکریہ۔